बुलेटिन का आगाज करेंगे, गुजरांवाला का जिक्र करेंगे जहां पर लॉन्ग मार्च में शामिल ट्रेलर ने नौजवान को कुचल दिया, जिस पर नौजवान के वरसा ने इमरान खान का कंटेनर रोक लिया। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने धक्के मारकर मुजाहिरीन को पीछे हटा दिया। मीडिया के नुमाइंदों को भी धक्के दिए गए। पुलिस ने नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद बता रहे हैं जाहिद इकबाल राना। हाँ जी बिल्कुल, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शरीक कंटेनर नुमा डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान शदीद ज़ख्मी, जबकि दूसरा जो है वो मौके पर जान बाक हो गया। जबकि मकतूल की जो शनाख्त है वो 19 साला समीर के नाम से की जा रही है, जबकि जो शख्स ज़ख्मी जो नौजवान है उसकी जो शनाख्त है वो 18 साला उसामा के नाम से हुई है। दोनों का तल्लक राहवाली से था और दोनों दिन के वक्त जो है वो राहवाली से गुजरांवाला की तरफ आ रहे थे कि इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शरीक जो है डंपर जो कंटेनर मार्च जो डंपर था उसकी टक्कर जो है वो पिंडी बाईपास पर हुई, जिसकी वजह से जो दोनों नौजवान थे वो शदीद ज़ख्मी हुए। समीर नामी जो नौजवान है जो 19 साल बताया जा रहा है वो मौके पर ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जान बाक हो गया। मदई मुकदमा का मुतालबा है कि जो मरकज़ी और जो मुकामी क़यादत हैं उनके जो नाम है वो FIR में शामिल किए जाएँ। अगर नाम शामिल नहीं किए जाते तो एहतजाज किया जाएगा और मकतूल के जो चचा हैं उनकी जानब से कहा जाता है अगर इंसाफ नहीं मिलता तो वो मकतूल की मैयत भी नहीं लेंगे। शुक्रिया जाहिद आपका। गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च के ट्रेलर तले कुचल कर नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक समीर के वर्सा DHQ अस्पताल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज किया। यह अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया गुजरांवाला में, जहां लॉन्ग मार्च के ट्रेलर तले ये कुचल कर नौजवान जाँ बहक हुआ था। वर्सा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का ट्रैक था, जो मुकामी आदमी है उसमें सवार थे, ठीक है, और उसकी ज़िद में आके मौका पे जान बहक हो गया। उसके लिए हमारे पास कोई तज़ियत के लिए नहीं आया और ना हमसे आगे पूछा गया। पुलिस वालों ने हमें पैसे दिए कि ये लो हेल्प के तौर पे आपको पैसे दे रहे हैं, हमारा जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। असल मुलज़म पकड़े जाएं और खाली ये ट्रैक वाले पे नहीं देना चाहिए। कोई तज़ियत नहीं गई ना हमारे पूछने पास है। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जो इन्होंने मुलज़म पकड़ा हुआ है, एक ड्राइवर बनाया हुआ, वो हमारा ड्राइवर है ही नहीं, हमारा कातिल है ही नहीं। हमारी असल कातिल तो मरकज़ी क़यादत है ना। ये जो ड्राइवर इन्होंने पकड़ा हुआ है पता नहीं कहाँ से पकड़ के इन्होंने FIR कर दी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की PTI के लॉन्ग मार्च पर तनकीद, कहती हैं खूनी मार्च चलता जा रहा है और मासूम जानें जाती जा रही हैं। एहतसाब कर रहे थे तो आर्मी चीफ को ताहयात तौसी देने की पेशकश क्यों की? पॉलिश की तालक तुम्हारे मुंह पर साफ नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ चोर था तो अदालतों में सबूत क्यों नहीं दिए? राना सनाउल्लाह कातिल था तो हीरोइन का केस बनाकर गिरफ्तार क्यों किया? कहाँ गई वीडियो, कहाँ गए सबूत? अब देर हो गई। मरियम औरंगज़ेब का कहना है करप्शन मुकदमात दुरुस्त थे तो तैयबा गुल को PM हाउस में हब्से बेजा में क्यों रखा? सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने सरबराह तहरीक इंसाफ को बैरूनी साजिश करार दे दिया। कहते हैं इंडिया और इसराइल के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही बैरूनी साजिश है, ये इक़्तिदार के लिए हर हद पार कर रहे हैं। कराची से आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने सिंध असेंबली ऑडिटोरियम हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैरूनी साजिश के जरिए इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। इंडिया और इसराइल के पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। यही बैरूनी साजिश है। कि कौन सी साजिश किस तरह हो रही थी हमारे मुल्क पे इमरान खान को मुसल्लत करने की, लेकिन इसराइल और भारत से हैवी फंडिंग इमरान खान को हो रही है। असल बैरूनी साजिश कहां हो रही है वो आप खुद देख रहे हैं कि ताने बाने कहां मिल रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि इमरान खान नाअहल तरीन थे, उनके दौर इक़्तिदार में करप्शन बढ़ी, नैब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। और आप नाअहल तरीन वजीर आजम थे क्योंकि आपके दौर में पूरी दुनिया कहती है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी। इमरान खान जब पाकिस्तान के वजीर आजम बने तब करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान इन 75 साल में इतनी कभी रैंकिंग ऊपर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान
میں کرپشن کی انتہا ہوئی کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے نیب کو نہ صرف مخالفوں کے لیے استعمال کیا لیکن اپنے حق میں کس طرح استعمال کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کے جھوٹ کو پھیلانے پر پابندی عائد کی جائے۔ وفاق کی سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے عمران خان سے 5 نومبر تک تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے، 2 وکلاء کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا۔ عدالت نے بابر اعوان اور فیصل چودھری پر اعتماد کیا تھا۔ 25 مئی کے عدالتی حکم پر پی ٹی آئی نے عدالت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ H9 گراؤنڈ سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 10,000 بندے بلا کر 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیریں نہیں بنائی جا سکتی۔ جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے۔ عدالتی حکم اعلیٰ قیادت تک پہنچانے کے لیے گاڑی یا جہاز نہ ہونا صرف بہانے ہیں۔ عدالت کو یقین دہانی کروا کر بہانے نہیں کیے جاتے۔ سپریم کورٹ کا وکیل ہونا ایک اعزاز ہے۔ اسد عمر سے دوسری مرتبہ رابطہ کیسے نہیں ہو سکتا تھا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، عدالت نے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کو تحفظ دیا تھا۔ عدالتی حکم پر حکومت نے رکاوٹیں ہٹائی تھیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس کیس میں تحمل سے کام لے رہی ہے، تاہم عدالت کے پاس موجود مواد کے مطابق عمران خان کو نوٹس ہونا چاہیے۔ تمام شواہد اور حقائق کے مطابق ذمہ دار عمران خان ہیں، مگر ان کو وضاحت کے لیے مزید وقت دے رہے ہیں۔ فیض آباد دھرنے کے دوران ایمبولینس میں لوگ مر گئے تھے۔ حکومت نے سوشل میڈیا مواد پر پابندیوں کے لیے نئی ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بل پارلیمنٹ میں لانے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے نجی زندگی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کنٹرول کرنا چاہیے، جس کے لیے صحافی برادری اور دیگر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے عمران خان کو سیاسی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا، مذاکرات سیاست دان سے ہوتے ہیں، یہ تو سیاست دان ہی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو سیف گارڈ کرتے ہوئے، اگر کوئی ایسی امینڈمنٹ جو ہے اس میں میڈیا کے لوگ بھی اور میڈیا اور صحافتی تنظیمیں بھی اگر ہماری رہنمائی کریں اور اس سے جو ہے وہ عام آدمی کی مزری جو ہے اس کا کوئی حل ہو سکے، ہم تو سیاستدانوں سے، کسی سیاستدان سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ تو سیاستدان ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک سیاسی دہشت گرد ہے، اور جو وہ کر رہا ہے کوئی سیاستدانوں والا کام اس نے کیا ہے۔ پچھلے جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب آگے سے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ کراچی میں چینی قونصل جنرل لی بی جیان نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیراعظم پاکستان کے دورہ چین کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ کہا، وزیراعظم شہباز شریف کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ عالمی معاشی حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اسی بارے میں دیکھیے وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی میں 12ویں سسٹینیبل شپنگ، لاجسٹکس اور سپلائی چین سمٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان تینوں شعبوں سمیت کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ میری ہوٹل میں منعقدہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے چینی قونصل جنرل لی بی جیان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے وزیراعظم نے چین کے بہت اہم دورے کا آغاز کیا ہے۔ امید ہے کہ اس دورے کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ completed and serving the Pakistan economy and social growth. And the second phase, and the first phase, the main striking feature of first phase is G2G, government to government. But now we are in the second phase. The second phase, as I mentioned just now in my speech, that it will be focusing on industry, manufacture, agriculture, as well as social and economic sectors and corporations. صدر پی ایم جی گروپ زبیر موتی والا کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت کی ترقی کچھ سرکاری اداروں کی وجہ سے متاثر ہے۔ لیکن جو میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو پروگریس ہے اس میں جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سینئر بیوروکریٹس اور بیوروکریٹک جو سسٹم ہوتا ہے ہمارے یہاں، ان کو ڈیسیشنز لینے ہوتے ہیں، لیکن وہ پیپرا سے اور نیب سے ڈر کے ڈیسیشن نہیں لیتے۔ جب وہ ڈیسیشن نہیں لیتے ہیں تو وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ آپ دیکھ لیں پچھلے کتنے سالوں سے کہ پی ایس ڈی پی کے جو فنڈز ہیں وہ یوٹیلائز نہیں ہوتے پورے۔ آپ 900 بلین رکھتے ہیں، 400-500 ہوتے ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کل میں پکڑا جاؤں گا، کل نیب مجھے بلا لے گی، تو بولے گا جو فیصلہ ہی کیوں کرنا۔ صدر کے سی سی آئی طارق یوسف کا کہنا تھا کہ سستا ایندھن وقت کی ضرورت ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل سے پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی فلکچویشن پیٹرولیم پروڈکٹس میں آتا ہے جو ان کا بیسک را مٹیریل ہے سپلائی لاجسٹک کے اندر، تو اس کے وجہ سے کرائے بڑھ جاتے ہیں۔
کرائے بڑھ جاتے ہیں تو انڈسٹریز کی ٹرانسپورٹیشن یا کاسٹ کے اندر شپ موومنٹ آف گڈس کی جو بلٹ ان فیکٹر ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو یہ ڈیفینیٹ بات ہے. انڈونیشیا کی کونسل جنرل اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ سسٹینیبل شپنگ، لاجسٹکس اور سپلائی چین کسی بھی ملک وہاں کی معیشت اور امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. سمٹ کے اختتام پر مقررین کو ایوارڈ اور شیلڈز بھی دی گئیں. آپ کو بتائیں کہ بجلی صارفین قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے تیار ہو جائیں. بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید ₹2 جبکہ وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے گزشتہ مالی سال کی تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی الگ الگ درخواستیں نیپرا میں دائر کر دی. اسی بارے میں دیکھیے اویس کیانی کی رپورٹ. بجلی صارفین قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے ہو جائیں تیار. بجلی تقسیم کار کمپنی نے رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ جولائی سے ستمبر کے لیے بجلی صارفین پر 42 ارب 63 کروڑ 40 لاکھ روپے کا بوجھ ڈالنے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی ہے. اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. نیپرا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواست پر 15 نومبر کو سماعت کرے گا. دوسری جانب وفاقی حکومت نے گزشتہ مالی سال کی تیسری سہ-ماہی جنوری تا مارچ 2022 کی مد میں کراچی کے لیے بجلی 51 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرائی ہے جس پر نیپرا 8 نومبر کو سماعت کرے گا. وفاقی حکومت کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 51 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے چکی ہے اور نیپرا کے فیصلے کے بعد اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آصف علی زرداری کی نااہلی کے لیے بھیجا گیا ریفرنس مسترد کر دیا. ریفرنس پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا تھا. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آصف علی زرداری کی نااہلی کے لیے بھیجا گیا ریفرنس مسترد کر دیا ہے. اسی پر بات کریں گے. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بتائے گا اس ریفرنس کے حوالے سے. جی بالکل، سابق صدر اور ممبر قومی اسمبلی آصف علی زرداری کے خلاف اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجا جانے والا نااہلی کے سوال کا ریفرنس جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف دائر نااہلی کا سوال ریفرنس مسترد کیا ہے. ریفرنس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرایا گیا تھا. ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو گزشتہ دنوں موصول ہوا تھا. ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری کو آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت ممبر قومی اسمبلی کی حیثیت سے نااہل کرانے کی استدعا کی گئی تھی. ریفرنس میں نااہلی کا سوال کا ریفرنس پاکستان کو بھیجے جانے کی بھی درخواست کی گئی تھی. اسپیکر قومی اسمبلی نے آئین کے آرٹیکل 63 کی شق کے 2 کے تحت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newsht.tv.